کتنا گندا ذہن ہے اس بندے کا جو یہ کہتا ہے کہ اگر یکم محرم کو حضرت فاروق اعظم کا ذکر ہو جائے تو پھر یہ تو اہل بیت کا ذکر کم ہو جائے گا. تو میں نے کہا کیا آپ حضرت فاروق اعظم کو ان اہل بیت کا کچھ نہیں سمجھتے؟ کہتا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا بتائیے یہ حضرت فاروق اعظم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سسر محترم ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت فاروق اعظم کی بیٹی ہے، نام حضرت حفصہ ہے، نبی پاک کی بیوی ہے. تو بتاؤ، میں نے کہا جو بیوی کا باپ ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ گھر والا ہوتا ہے یا دار والا ہوتا ہے؟ اب لوگوں نے ایک اصطلاح بنائے گھر والے تو دار والے. گھر والے کہہ کر صرف مولا علی اور حسنین کریمین کو شامل کر کے باقی سب کو فارغ. تو میں نے کہا اس لسٹ میں تو حضرت عثمان غنی بھی آتے ہیں اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا فاروق اعظم بھی کہہ رہا یہ کیسے آ گئے؟ میں کہا آئی تو تیرا میں وٹ کڈوں گا. میں نے کہا مجھے بتا، تو کہتا یہ گھر والے نہیں، جدو تیرا سورا آوے نا تو انہوں کی تو ساڑھے گھر نہیں وڑ سکتا، باہر بوئیں بے. کیوں بھئی تو گھر والا نہیں؟ انہیں آکھنا ہے میں نے تو سمانی نے مار مار میری پناہی کر دینی ہے. بھئی میرے گھر والی تو ابا ہی گھر والا نہیں تو پھر کون ہے؟ میں نے کہا تیری بیوی کا جو باپ ہے اگر وہ تیرے گھر والا ہے تو جو حضور کی بیویوں کا باپ ابو بکر ہے یا عمر ہے یہ بھی نبی کے گھر والوں میں سے ہے. جزاک اللہ حضرت. جزاک اللہ حضرت. جزاک اللہ. آمین. جزاک اللہ. یہی بات جزاک اللہ یہی بات تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں خدا کے بندو، امت کے راستے کو چھوڑ کر الگ نہ ہو جاؤ. اور میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں جس مولوی نے یہ بات کہی ہے نا کہ حضرت فاروق اعظم کا یوم شہادت وہ یکم کو نہیں ہے، یقین کیجئے میرے پاس ویڈیو موجود ہے، صرف آج تو 5 سال پہلے کہندہ سی یکم محرم ہی ہے. ہاں یہ ایران کی انویسٹمنٹ کے بعد دماغ بدلے ہوئے ہیں. خدا کا ایسے ہی حضور حضرت شاہ صاحب تشریف فرما ہے. ضیاء خلیق شاہ صاحب ہمارے پرانے دوستوں میں سے ہیں اور یہاں اہل سنت کا بڑا خوبصورت ورک کر رہے ہیں. اور آستانہ نگینہ کے یہ سمجھے کہ یہ بھی ایک نگینہ ہی ہے. تو یہ بھی تائید کر رہا ہے کہ بات ایسے، ارے امت کو کس نے یہ غلط راستے پر ڈال دیا؟ امت جہاں پر متفق ہے اس کو متفق رہنے دو. اور یہی بات کہہ رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت نہیں کرنی اور دوسرا جو امت کا راستہ ہے اس کو چھوڑنا. یہ بات آج کا میرا موضوع ہے. اور میں نے پہلے ایک حدیث بیان کی اور وہ بات کے اندر یہ 2 صورتیں بیان کی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم کا ذکر ہو اور اہل بیت کا ذکر کم ہو جائے؟ یہ بھی تو انہی میں سے ہیں. اور پھر جب ان کا ذکر کرو گے تو بتانا تو پڑے گا کہ یہ نبی پاک کے کیا لگتے ہیں. اور ادھر دیکھو میں ایک آہستہ سے بات کہنے لگا ہوں، آپ کو سمجھ آئے تو بولنا ہے. میں نے کہا اگر تم صرف کہتے ہو کہ کسی اور کا ذکر نہ ہو، کربلا والوں کا ذکر ہو، تو کربلا والوں میں حضرت امام زین العابدین کا ذکر کرنا پڑے گا. کہا بالکل. تو میں نے کہا بتاؤ ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ کہا شہر بانو. تو میں نے کہا شہر بانو کا نکاح امام حسین سے کیا کس نے تھا؟ اور 3 دنوں تو بعد گال سمجھنا لے ہو، کدی موقع تے بھی سمجھ لیا کرو. یس. اور یہاں سے 2 نکتے ہیں. 2 یہ نکاح تو پڑھایا ہی فاروق اعظم نے تھا. یہ حضرت فاروق اعظم کا ذکر تو کرنا پڑے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر دوسری بات بھی عرض کر دوں اگر جاگ رہے ہیں تو کم از کم کسی سید کو کسی بھی مسلک میں ہو کسی سید کو حضرت فاروق اعظم سے دشمنی نہیں لینی چاہیے. کیوں؟ امام حسین کا ایک ہی بیٹا کربلا میں سے بچا تھا جس سے حسینی سید چلے، اور وہ پتہ کس نکاح میں سے تھا؟ جو نکاح عمر نے پڑھایا ہوا تھا. ان سیدوں کو تو حضرت عمر کے نعرے لگانے چاہیے کہ سرکار جڑا تسی نکاح پڑھایا سی ساڈے وڑکیاں دا او دے وچوں اسی ہاں تے آئی تسی حضرت عمر دے نال اگر دشمنی رکھو رافضیاں دے پیچھے لگ کے تو بتاؤ پھر تم نے حضرت امام حسین کا دل دکھایا یا نہیں دکھایا؟ بتاؤ حضرت امام زین العابدین اور ان کی والدہ کا کیا مقام تم نے بیان کیا؟ میں نے کہا یہی باتیں ہیں. اگر ہم حقائق سمجھ جائیں تو سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. یہ بات سمجھا رہا ہوں. امت کے راستے سے جدا ہونے کی ضرورت. اگر جاگے تو دوسری حدیث بھی عرض کروں. جاگے تو ادھر آئے میری طرف. بات ہم نے چونکہ عرس پر ہیں، ہم مزار پہ آئے ہیں، قبر کی بات میں نے کی اس لیے تھی تاکہ آپ کو پتہ چلے
یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرما دیا تھا، فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں روکا تھا کہ تم قبروں پر نہ جانا. توجہ ہے فرنٹ سیٹوں والوں، ہے توجہ؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں روکا تھا کہ تم نے قبروں پر، اور اب کیا ہے؟ فرمایا فزوروہا، امر کا صیغہ ہے. فرمایا اب میں حکم دے رہا ہوں قبروں پر جایا کرو. توجہ ہے حضرات، قبروں پر جایا کرو. اب یہاں پر بات سمجھنے والی ہے. پہلا سوال، نبی پاک نے روکا کیوں تھا؟ اور دوسرا سوال کہ حکم دیا، اب ہے مسئلہ کیا؟ تو روکا پتہ کیوں تھا؟ ابتدا تھی اور مسلمانوں اور کافروں کی قبریں اکٹھی تھی، پتہ ہی نہیں تھا کہ قبروں کے احکام کیا ہیں. اور جب احکام آئے اس کے بعد نبی پاک نے حضرت مولا مرتضی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ آپ سے فرمایا کہ کافروں کی قبریں اکھیڑ دی جائیں، ان کو ختم کر دیا جائے اور مسلمانوں کی قبروں کو سلامت رکھا جائے. اور یہاں تک میرے نبی نے فرمایا، صاحب بار شریعت یہ جو قبرستان والا چیپٹر جنازے والا کھول کے دیکھیں، فرمایا جب کوئی قبرستان جائے تو اس کو یہ نہیں زیب دیتا کہ وہ قبر پر ٹیک لگائے. کیوں؟ فرمایا قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے. تو جڑے کہنے مار کے مٹی ہو گیا، تو میں کہ تکلیف کیوں نہیں دی پئی ہے؟ چلو کچھ کو سمجھ آئی ہے. میں اگلا جملہ، ایک روایت میں یہاں تک مفہوم فقیر ذمہ دار ہے. فرمایا ایک طرف آگ ہو ایک طرف قبر ہو، اور تمہیں اگر پاؤں رکھنا پڑ جائے، فرمایا آگ پر رکھنا پر قبر پر نہ رکھنا. بندہ مومن قبر میں ہو تو اس کی اتنی عزت ہے. تو میں نے کہا جب عام مومن کی یہ عزت ہے تو جو ولیوں کا نگینہ ہو، آپ بتائیے پھر کیا عزت ہوگی ان کی. عزیزان گرامی، اب یہ پہلی بات. اب دوسری بات بھی سنیے گا. یہ جی قبروں میں کچھ نہیں ہوتا، چھڈو پڑھو کھلو، قبریں کچھ نہیں ہوتا تو بچ رکھیا کیوں سی؟ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ کچھ نہیں ہوتا بچ رکھ دے کیوں؟ دیکھو جنہاں دیاں قبریں کچھ نہیں نا، مردے فائدہ نہیں دیندے. مودی دے ملک دے مردے فائدہ نہیں دیندے تو اگ لا چھڑ دے جے، او ساڈے فائدہ دیندے جے. ایک منٹ بھائی صاحب، میں نا ایک بات ان کو سمجھا لوں، پھر میں آپ کا ذوق بھی چیک کرتا ہوں. علامہ خلیل صاحب آپ کی توجہ، حضرت پیر بشیر احمد صاحب آپ کی، جناب شبیر الحق صاحب قبلہ بزرگوں آپ کی توجہ، حضرات علماء آپ سب کی ادھر دیکھیں میری طرف. بھائی آپ سارے حضرات، ایک کہندے مردہ فائدہ نہیں دیندہ. میں تانوں دیسی طریقے نال گل سمجھان لگیا. میں بندہ ویسے ہی دیسی ہاں تے آپاں دیسی ماحولے بیٹھے ہاں. ساڈے علاقے دے وچ نا ایک سی بندہ پاگل، ذہنی توازن درست نہیں تھا، سنگلا نہ بنیا سی. ایک 4 سال ہو گئے نے، گرمیاں دے وچ نا انہیں دوپہر دے ٹائم سنگل چھڑایا تے او نا مین روڈ تے چڑھیا. پاگل سی بیچارے نوں پتہ کوئی نہ لگا، ادھروں گڈی دی ٹکر لگی تے بندہ فوت ہو گیا. گڈی والا خدا ترس بندہ سی، انہیں بریک لا لئی تو انہیں جناب علی آکھیا یار معذرت، اے آپے اگے آیا، میں تو بڑا بچایا. او سارے گھر والے آ گئے کہتے اوئے ہوئے ساڈا تو گھر اجڑ گیا، بڑا بھرا سی، اسی تک گئے. حالانکہ آپ بنے ہیں، لیکن جدو بندہ ہتھی آ گیا ہے انہوں کہندے تو اسی تو اجڑ گئے. انہیں کہا اللہ دا نام ہے جان دی کرو یار، بھئی یہ مست سی، اینو نہیں سمجھو اسی تو اینو مست پاگل آ کے. انہیں کہا سرکار دسو میری کیویں جان چھڑ دیو؟ کہندا جی 30 لاکھ روپیہ لینا تو تیری جان چھڑنی ہے. میں کہا تو کہنا مردہ فائدہ نہیں دیندا، ایدا ترجمہ بندا جیندا لکھ دا تے مریا 1.25 لاکھ دا. ایدا ترجمہ بندا، پتہ نہیں تانوں سمجھ آئی ہے کہ اے تے جیندا ککھ دا سی. ہاں جی ماشاءاللہ پیر بشیر صاحب فرما رہے ہیں جیندا ککھ دا سی تے جدوں مر گیا تے پھر 30 لاکھ دا. اچھا یہ میں بات کیوں سمجھا رہا ہوں؟ آپ کے ذہن کو سمجھا رہا ہوں، ذہنی سطح پہ اتر کے بات کر رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ جناب یہ مردہ تو فائدہ نہیں دیتا، تو میں کہنا نہیں دیتا. اچھا پھر میں ایک اور دیسی طریقے سے بات کرنے لگا ہوں. اے جڑے منڈے کہندے نے نا زیادہ تے آ جڑے سنیا تو علاوہ لوگ کہندے نے مردہ فائدہ نہیں دیندا. میں کہا جدوں تہاڈا ابا مردا ہے ساری زمین تانوں ملدی ہے کہ نہیں ملدی؟ اب مر جانے ہو تسی کہندے ہو مردہ فائدہ نہیں دیندا، دتا ہے کہ نہیں دتا ہے؟ جدوں تک جیندا سی تہاں تک کھ بھی نہیں لبا، مرن تو بعد تہاوں ہرشا لب گئی، تسی کہندے مردہ فائدہ نہیں دیندا. ہلے وہ تو ساڈا ابا سی. میں کہا جے تیرا ذاتی ابا تینوں فائدہ دے سکتا ہے تو ساڈے روحانی ابے بھی سانوں فائدہ دے سکتے ہیں، کو فائدہ ہوتا ہے. یہ دوسری مثال. اور اگر جاگے تو تیسری بھی دے دوں آپ حضرات کو. دیکھو مثال دے رہا ہوں اور ایک ایک بات آپ کو سمجھ آئے گی. اب آئیے ذرا، میں بتا رہا ہوں یہ کہنا مردہ فائدہ نہیں، میں آپ کو حدیث سے ثابت کرتا ہوں مردہ فائدہ دیتا ہے. میں کیا ہے حدیث سے بتاتا ہوں مردہ فائدہ دیتا ہے. کتنے لکھے ہے؟ میں کیا حدیث میرے ذمہ ری کاکا دیکھو آ 4-5 کیمرے لگے جے. پہلو جدو میں آیا نا 5 کیمرے ویکھ کے میں سمجھا بھی شاید آج میں پی ٹی آئی چھڑنی ہے، انہیں کیمرے لائے نے انہوں نے.
خدا دا خوف کریا کرو یار, ایک آدھ کیمرے نال ہی سار لیا کرو. کیوں حضور انہیں کیمرے لا چھڑے جے. بہرحال یہ ان کی اپنی محبت ہے, اللہ ان کو جزائے بہترین عطا فرمائے. ذرا آپ میری طرف توجہ کریں گے, یہ بھی فن خطابت ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ریفریش کیا جائے. یہ آپ کو ریفریش کرتا ہوں, اور اگر آپ سبحان اللہ کہہ کے اپنے آپ کو مزید فریش کریں تو بات سناؤں آپ کو. کہتے ہیں مردہ فائدہ نہیں دیتا. میں نے کہا تمہیں کس نے کہا مردہ فائدہ نہیں دیتا؟ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. یہ جنازے والا چیپٹر بار شریعت کو اٹھا کے دیکھ لو, وہاں بھی یہ حدیث شریف موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے اس کو جو کندھوں پہ اٹھائے, یعنی جنازے نو کندھا دے وے, اور طریقہ کار یہ ہے کہ سجا پاوا سجے موڈے تے رکھ کے 10 قدم چلے, اور پھر سجا پچھلا کھبا یعنی پچھلا پاوے تے آ جاوے 10 قدم پھر چلے, پھر کھبے پاسے آ جائے کھبا پاوا موڈے تے رکھ کے اگلا 10 قدم چلے تو پھر 10 پچھلا, یعنی ٹوٹل 40 قدم. غور سے سننا ہے آپ نے, ٹوٹل 40 قدم. اگر مردے نو تسی اپنے موڈیاں تے چک لیا ہے, میرے نبی کی حدیث بتاتی ہے اس بندے کے 40 کبیرہ گناہ مردے چکن والے دے, انہیں صرف مردہ چکیا ہے, اللہ نے اس مردے کی وجہ تو 40 او گناہ کبیرہ جس کی وجہ سے اس پر جہنم واجب تھا اللہ معاف کر دیتا ہے. میں کہ تو کہنا ہے مردہ فائدہ نہیں دیندا, ایتھے موڈیاں تے چکیا ہے کہ سانو فائدہ ہی ہوئی جا رہا ہے. آپ کو کس نے کہا مردہ فائدہ نہیں دیتا ہے؟ توجہ نہیں کر رہے آپ حضرات, انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میری بات کو؟ تو اے جڑے کہندے نے ساڈے مردے فائدہ نہیں دیندے, میں کہا کی کرتے ٹنگیا کرو, اگ لایا کرو, فائدہ جو نہیں دیندے. خدا کا خوف کرو, اس امت کو کہاں لے کے جا رہے ہو ظالمو. لیکن ایسے آستانوں پہ آؤ گے تو آپ کی عقیدے پر تربیت کی جائے گی, آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہمارا مسلک کیا ہے. مرنے والا کیوں نہیں فائدہ دیتا؟ اللہ کے بندے, میں نے صرف ایک حدیث بیان کی ہے, اگر مردے کو بندہ کندھوں پہ اٹھا لے تو اللہ اٹھانے والے کے گناہ معاف کر دیتا ہے. بلکہ اگلی گل بھی دساں, اے جڑے زندہ بندے دے نا, زندہ بندے انہاں دا بھی مرن والے نوں فائدہ ہوندا جے. مردے دا بھی ہوندا ہے سانو زندیاں نوں, تے زندہ دا مرد اخے او کیدا؟ میں کہ مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس مسلمان کے جنازے میں 40 بندے شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان 40 کی وجہ سے مرنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے. تسی کہندے ہو فائدہ نہیں ہوندا, مسلمان ہوئے جیندہ ہوئے تاں بھی فائدہ دیندا ہے, مر جاوے تاں بھی فائدہ. اللہ کے بندو, ہم نے کبھی اس بات کو سمجھا ہی نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں, اگر قبروں پر نہیں جانا اور کوئی بات نہیں کرنی تو نبی پاک نے کیوں فرمایا تھا جب بھی قبرستان جاؤ تو چل کے کہنا ہے السلام علیکم یا اہل تو یہ کیوں کہا گیا ہے؟ اللہ کے بندو, اس واسطے سمجھو, فتنوں سے پیچھے ہٹ جاؤ, اور آپ سب کو چاہیے کہ جو اصل مذہب اور مسلک اور قرآن و سنت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. رہ گئی بات ولیوں کے پاس جانے کی بابیاں کو رکھے جناب, ہاں بابے کی ہوندے نے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے آگے, یہ تو فلانا ہے. اور میں کہا کھلو پہلے تینوں بخاری دی حدیث سناواں اور آپ کو بات سمجھ آئے. میں نے کہا بخاری شریف میں یہ روایت نہ ہو جو چور کی سزا میری, لیکن مرزا اینڈ کمپنی بیان نہیں کرے گی, مر جائے گا, لیکن ہم ہیں نا چکن واسطے. سنیے ذرا, آپ نے حدیث کا مفہوم سنا ہوگا, میں جو سنا رہا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا, 99 اس نے قتل کیے ہوئے تھے. توجہ ہے, کتنے قتل کیے تھے؟ 99. وہ گیا ایک مولوی دے کولوں, انہیں چل کے آخیا بھی میں 99 قتل کیتے نے, جنت جا سکنا؟ تے مینوں انج لگدا ہے کہ مولوی کوئی مرزے ورگا سی, نیم حکیم تے خطرہ جان. اچھا وہ چل کے کہندا نہیں میں 99 قتل کیتے نے, جنت مل جاؤ. انہوں نے کہا چل دوڑ جا, اینے بندے قتل کر کے جنت لین آ گیا, کوئی تیری توبہ شوبہ نہیں ہونی. انہیں سجے کھبے ویکھیا مولوی کلا بیٹھا, جویں مرزا بھی کلا بنیا ہے, مجمع تے آ نہیں سکدا, کلا ہی بننے ہوندے نے نا. اور توجہ تو کرو نا یار, اللہ کے بندے یہ میرا تبصرہ ہے. تو میں بہت سارا تبصرہ چھڈی ہوں نا, جو یہاں خود بہت بڑے بڑے تبصرہ نگار بیٹھے ہیں, میں صرف بات سمجھا رہا ہوں آپ کو. اور میرے عزیز بات سنیے, کلا بیٹھا سی, انہیں کڑیا خنجر تے مولوی انہوں دا کام تمام تے سینچری پوری 100 پورے. پھر باہر نکلا, اس نے کہا کہ یار مجھے نا کوئی اچھا عالم بتائیے جو مجھے گائیڈ کر سکے. انہوں نے کہا فلاں جگہ چلا جائے, اوتھے بیٹھے ایک بزرگ. میں کہا گل پھر بابیاں تے ہی گئی ہے. اچھا بزرگ کے پاس گیا, چل کے کہتا جی علامہ صاحب میں تہاڈے کول ایک مسئلہ پوچھنا ہے. انہوں نے کہا پوچھو کیڑا مسئلہ ہے؟ جی میں 100 قتل کیتے نے تے 100واں تازہ سینچری مکمل ہوئی ہے, میری کوئی توبہ ہو سکتی ہے, معافی ہو سکتی ہے؟ بخاری شریف عرض کر رہا ہوں, گپ نہیں سنا رہا. اس نے کہا جی ہاں تمہاری توبہ ہو سکتی ہے.
اب جب اتنی بات کہی نا تو اس نے کہا نہیں مجھے توبہ کروا دیجئے. اب یہ میں تشریحاً ترجمہ کر رہا ہوں. اس نے کہا بھی بات یہ ہے میرے پاس نہیں, فلاں بستی کو جانتے ہو, کسے پنڈ دا نام لیا, جی وہ بندہ تاندلے ہوئے تو بندہ آ کے پیڑے گجرا ٹر جا. انہاں کہ جناب فلانے پنڈ نو جاننا ہے, کہندا جی میں جاننا نا تو سنیا ہے. کہنے لگا اوتھے چل کے توبہ کرتے تا تینوں اللہ نے معاف کرنا ہے. اب یہاں سے جو شارحین نے لکھا جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے, فرمایا تیرا چھوٹا موٹا جرم ہوندا تے ساڈی سفارش بھی چل جانی سی, تیرا جرم وڈا ہے, سفارش تکڑی چاہیے. ہائے 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 ہائے. پیر بشیر صاحب نے مجھے خاص لقمہ دیا ہے کہ چھوٹا تیرا جرم ہوندا تے اسی بھی چل جانا سی, جرم وڈا ہے, بابا تکڑا چاہیے. بیٹے کو بٹھاؤ ذرا, بیٹے کو بٹھاؤ, پتر بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے, جلدی بیٹھیے ذرا. اب ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس نے کیا کیا؟ اچھا انہیں اگے یہ گل نہیں کی تھی جی آج کل مرزا اینڈ کمپنی اور جملہ اولیاء کے مخالف کر لے اوے اوتھے بابیاں کول جانا ضروری ہے, اللہ ایتھے نہیں سندا. آج کل یہ بک بک کی جاتی ہے, اللہ سارے آندا ہے, اللہ ایتھے بھی سن لیندا ہے. تو میں کہا انہیں بھی یہ, حالانکہ 100 بندیاں دا قاتل سی پر جاہل نہیں سی, ولیاں دا گستاخ. انہیں آگے فلاں بستی میں چلے جاؤ, اللہ والے رہتے ہیں, قریۃ الصالحین ہے, وہاں پر بزرگوں کے پاس بیٹھ کے توبہ کرے گا تو اللہ توبہ قبول کرے گا. اچھا جی, وہ بندہ ٹور پیا, ادھر راستے میں پہنچا, توبہ نہیں ہوئی, ولیوں کے پاس نہیں پہنچا, فرشتہ موت کا آ گیا, موت آ گئی, فرشتے آ گئے, جنت والے فرشتے آ گئے, دوزخ والے, جنت والے کہندے نے ساڈا بندہ ہے, دوزخ والے کہندے نے ساڈا بندہ ہے. اور پوچھا کیوں؟ دوزخ والے فرشتے کہنے لگے اوے 100 بندیاں دا قاتل ہے, اینے گناہ نے, ایڈی وڈی پارٹی تے کدی کدی لبدی ہوندی ہے. تہاڈی بولیے ترجمہ کیتا ہے. اور جو جنت والے تھے, اس جملے تے بولو گے تے اگے تقریر ہوئے گی نہیں تے مکا دیاں گا. جنتیاں آکھیا اے ساڈا ہے. آکھے کیوں؟ آکھے تانوں نہیں پتا بابے ال جاندا پیا سی ہے. بات سمجھنے کی کوشش کرو. اب مرزا جلمی تینوں کی پتا میرے جملے دا مول پایا جے, اور میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں ہاتھ بھی اٹھا کے بولنا جیسے واحد صاحب کہہ رہے تھے. اب میں آکے ولی بنی اسرائیل کے ہو, گناہگار جا رہا ہو, اللہ معافی دے دیتا ہے. ولی اگر امت مصطفیٰ کا ہو تو حال کیا ہوگا؟ بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں ہے؟ جزاک اللہ جناب, بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اگلی داستان تو سنیں نا بھئی, آگے ہوا کیا, نتیجہ کیا نکلا. فرشتے جدو آگے تو اللہ تعالیٰ نے نا ایک فرشتے کو حکم بنا دیا, بھئی انہاں دا فیصلہ کر, ان کا اختلاف ہو گیا ہے. اس کا مطلب میں ایک نا نکتہ دینے لگا ہوں. پیر بشیر احمد صاحب آپ کی توجہ, مفتی خلیل صاحب, شبیر الحق شاہ صاحب آپ دی توجہ, شاہ صاحب بابا جی آپ دی توجہ. یہ جو لینے آئے تھے نا داروغہ جہنم, یہ بھی فرشتے, اور جو جنتی تھے یہ بھی فرشتے. اور فرشتے کنفرم جنتی ہوتے ہیں, یہ یاد رکھو, جیسے صحابی جنتی ہوتے ہیں. ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا, پتہ چلیا بسا اوقات جنتیاں دا بھی اختلاف ہو جاندہ ہے. گال میں بڑی ڈونگی جائی کار گیا جے, پتہ نہیں سمجھ آئیے یا کوئی نہیں آئی. بسا اوقات اہل جنت اہل حق ان کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے, پر اللہ دا نائے ہاتھ ہوڑا رکھیا کرو. اختلاف ہو جاتا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن کسے بڑھ کے دی گال سن لینی چاہیے دیئے. جزاک اللہ علامہ صاحب. میں جڑی گال کی دی گال نو سمجھو, علماء نو سمجھ آئی میں کیا کیا ہے. تو اہل حق اور اہل جنت کے اختلاف ہو سکتا ہے, پر کسے بڑھے دی سن لو, وڈے نو وڈا سمجھ بھی لیا کرو. بابیاں تو بغیر کدی بکریاں چار دیاں تے آجنیاں بکریاں ہون کوئی سجے جاندیاں کوئی کھبے. میں حضور گیا حج کرنا پچھلے سال, میں 2 حج مسلسل کتنے اللہ دی رحمت دے نال. میں نو نا اتھے ایک انڈیا دا بندہ ملیا, آپ حجرت سمر عباس ہے؟ میں کہا یہ ہوئی ہے جنہوں تو پچھانی کلوتا ہے. کہندہ حجرت میں آپ کو سنتا رہتا ہوں, آپ بسا اوقات بڑی جلدی جلدی میں بات کہہ دیتے ہیں, مجھے یہ بتائیے یہ جتنے بعد مجب بنتے ہیں یہ سارے سنیوں سے کیوں بنتے ہیں؟ حجرت مجھے جواب چاہیے. میں کہا جی آپ ہونے دن نے آگے کیویں؟ میں نے کہا ہمیشہ دودھ خراب ہوتا ہے, کبھی پیشاب بھی خراب ہوا ہے؟
میں آخیا دودھ خراب ہوں اے سنیا چو بگڑ بگڑ کے تاں جاندے جے اوے ساڈے بندیاں نے دودھ والے بھانڈے خراب کر چھڈے جے دودھ والے بھانڈے صاف رکھو جیسے علامہ علادتہ یوسفی صاحب اور یوسف المشائخ علامہ پیر ولی کامل یوسف نگینہ صاحب اپنے مریدوں کی تربیت کرتے تھے جیسے الیاس قادری تربیت کرتا ہے جیسے اعلیٰ حضرت نے تربیت کی ہے جیسے محدث اعظم نے تربیت کی ہے جیسے غزالی زمان نے تربیت کی ہے وہ ایسے تربیت کرو تمہارا دودھ کبھی خراب نہیں ہوگا صدیق عمر صدیق عمر ہاں صدیق عمر یا علی آپ کو سمجھ آ رہی ہے اور میں آپ کی مسکراہٹ سے اندازہ لگا رہا ہوں کہ جیڑا تسی ایسا آستانے دا لنگر کھادا ہے حلال کیتی بیٹھے ہو اور یہ بہت ضروری ہے اور یہی فقیر کا پیغام ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہے اچھا جی ہویا کی توجہ یہ میں ظاہر سی بات ہے اہل سنت کے مسائل اتنے ہمیں بات بات پر اس کی تشریح کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ اطمینان میں رہیں اب ہوا کیا ادھر دیکھیا جے او بھائی ادھر دیکھے بندہ اپڑیا نہیں 100 بندیاں دا قاتل ہے اوتے ہی فوت ہو گیا ہے اب جنت ہی کیسے ہو گیا جو فرشتہ فیصلہ کرنے آنا انہوں نے کہا جتھے بندہ فوت ہویا پیا نا توجہ میرے جتھے بندہ فوت ہویا ایتھوں نہ زمین دی پیمائش شروع کر دیو اے دے گھر والے پاسے بھی تے ولیاں دی وسطی والے پاسے بھی جدھر فاصلہ کٹ جائے اے انہاں دے کھاتے پا چھڑیا جائے اور حدیث کے لفظ ہیں اللہ پاک نے زمین سے کہا جو ولیوں کی طرف سی تھوڑا جہا سکڑے نا آئے صدقے جاواں اے تھوڑا جہا سکڑے نا زمین جو سکڑی نا پیمائش ہوئی صرف ایک گیٹ ولیاں والے پاسے فاصلہ کٹ گیا فرمایا اے ہن میں گل کرن لگا تانوں پتہ جیڑی جماعت ووٹاں تے جیت جائے نا انہوں نا اپنے حساب دے نال خصوصی کوٹا لبدا ہے میں ایس کوٹے دے مثلا انہاں دا بنیا 100 ایم اے کہیں جی 130 انہاں دے اوتے کدھروں آئے کہندے ساڈا کوٹا ہے تے میں کہا جی انہاں دا کوٹا ہو سکدا تے ولیاں دا کوٹا نہیں ہو سکدا علماء نے لکھا ہے اے جڑا گناہگار سی اتنا بڑا فرمایا جنت کا کیوں فرمایا ولیاں دے کوٹے پا کے نو جنت عطا فرما دیتی جائے اب میرا جملہ پھر ہوتے ہی کھلوتا ہے میں اس مرزے پلمبر اور اس کے جملہ ذریت شیطان سے پوچھنا چاہتا ہوں اور یار تو کہنا بابا شے ہی کوئی نہیں بندہ بابیاں کل اپڑے ہی نہیں تو بخشے آ گیا ہے بندہ بابیاں دے کول ہجے اپڑیا نہیں تے جی اپڑ جاندہ تو کی ہو جانا سی اسی پتر صرف گئے نہیں اسی بابے نگینے کو لائے بیٹھے ہیں کسی بھول میں مت رہنا اس واسطے اللہ کے ولیوں کی شان کم کرنا تیرے بس کی بات ہی نہیں ہے میں ولیاں دیاں دکاناں بند کرتی ہیں ساڈے بابیاں نے بیکری تو تھلے لتھن دیتا ہی نہیں اور بار بار تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگ رہا ہے یہ ہماری جان ہے ہماری شان ہے ہماری پہچان ہے میں کہا مرزا چھوٹے ہوئے گل سن میری اوے تو کچھ نہیں تیرا ہم شکل تیرا وڈا پیو او مرزا دجال قادیانی کانا وڈا مرزا میں کہا جدو وہ بھی آیا سی نا تو وہ بھی کہندا سی پورے انگریزوں کی حمایت اس کے ساتھ تھی اور وہ بھی کہندا سی میں ہنج کر دیا گا تے ہنج میں آخیا میرے 2 بابے اٹھے ایک دا نام ہے نورانی ایک دا نام ہے نیازی اور اگر اس کے سامنے کی بات ہو تو پھر بھی 2 ہی بابے تھے ایک کا نام جماعت علی ہے دوسرے کا نام مہر علی ہے ایک منٹ جملے کا مول پایا جے اب میں کیا تو کہنا ہے میں انج کر دیا گے انج میرے بابیاں نے تیرا وڈا مرزا نہیں چلن دیتا تو ساڑھے سامنے شاہی کوئی نہیں ہے یار سارے بولیا جزاک اللہ سارے بولیا کرو ایک تو
بہت ہی پرہیزگار بندے کئی ساڈے سامنے بٹھا چھڑ دیو جڑے نہ سبحان اللہ نہ ماشاءاللہ تے نہ انا للہ. او اللہ دیو بندیو کچھ تک کریا کرو نا. اسی حلال ہون والے ہوئے ہنے آ پسینہ نکل او ساڈے منہ والی ویکھی جاندے ماشاءاللہ مولوی صاحب دی کیا خدا دا نام منیا کرو اقبول چال لیا کرو. پھر کہندے نے تاری نہیں چھڑدا کسی نوں. اللہ دیو بندیو میں پہلے بتا رہا ہوں بولنے کا دور ہے. بابے خادم نے تھوڑا بولنا سکھایا تو آنا بولنا سیکھیں اللہ کے بندے, جاگنا سیکھیں. اصل حقائق کیا ہیں میں بات کو بالکل اختتامی لمحات میں داخل کر چکا. نقطہ آپ کو یہ سمجھانا تھا کہ آپ نے اللہ رسول کی مخالفت نہیں کرنی اور جو ایمان والوں کا راستہ اس سے ہٹ کے کوئی نیا راستہ اختیار نہیں کرنا. آخری حدیث شریف سنا کے پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اجازت ہو تو سنا دوں آپ حضرات کو. ارے بابیاں بزرگاں جانا ضروری ہے تو میں کہ حدیث سن کے تینوں چانن کوئی نہیں ہویا. اب اگر نہیں سمجھ آئی اے بخاری جو سنائی ہے ہن مسلم دی سن. توجہ فرمانا سارے حضرات. نبی پاک علیہ السلام نے نا حضرت سیدنا فاروق اعظم کو بلایا, حضرت مولا مرتضیٰ کو بلایا. ادھر دیکھو ادھر گل سن لو او سنیو یہ گل سمجھ لو. اپنا لباس مبارک دے کے پتہ کیا کیا مفہوماً سنا رہا ہوں. فرمایا اویس کرنی نامی ایک کیا بندہ عاشق بندے نو بولنا چاہیے. عاشق بندے نو اویس کرنی نامی بندہ ہے تے اے آ انہوں میرا لباس دے کے آکھے جے میری امت واسطے دعا کر چھڑے. مسلم شریف کتاب الفضائل مناقب فضائل اویس کرنی کھول پڑھ. اور اگر مزید تشریح چاہتا ہے علامہ فیض احمد اویسی صاحب نے 3 کتابیں لکھی اس پر, ساری پڑھ پتہ چلے اویس کرنی کون ہے. تابعی بزرگ ہے, نبی پاک کا زمانہ پایا ہے, مدینے میں آئے ہیں پر دیدار نہیں کر سکے. تابعی بزرگ ہے. لیکن میرا جملہ سنی, جملہ کہتے ہیں نبی پاک کو نہیں پتا چلتا. گوڑیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پتا نہ چلتا تو نبی پاک کیسے بتاتے کہ اس کا نام اویس ہے, رہتا یمن میں ہے, علاقہ کرن ہے, ماں اس کی بوڑھی ہے, آنکھوں سے نبینا ہے, وہ ماں کی خدمت کرتا ہے. اور نبی پاک یمن کی طرح منہ کر کے ایسے سانس لیتے. حضور کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن. فرمایا یمن کی طرف سے مجھے اللہ کے یاروں کی خوشبو آ رہی ہے. جزاک اللہ. آپ کو کس نے کہا ہے کہ نبی جانتے نہیں ہیں؟ خدا کا خوف کرنا چاہیے میرے عزیز میرے بھائی. نبی پاک نے اپنا لباس مبارک دیکھ کے کہا کہ اب ایسے کرنا, دعا کرنا. ادھر دیکھو میری طرف. بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, دعا کرواتے ہیں, گھر نہیں کر سکتے. اللہ تہاڈی ایتھے نہیں سندا ہے. اللہ جدو ساریاں دا ہے تے بابیاں کول جانا ضروری ہے. میں آکھیا جیڑا تو ادھر دیکھو مرزا پتہ کہ میں نا بابیاں نو ماننا ہے. میں کہا تو اپنی بیبے نو نہیں مانتا تو بابے نو تو کتھوں مننا ہے؟ تو تے ماندا ہی کسے نو نہیں. میں نے کہا اگر تو ان بابوں کو مانتا تو مسلم شریف کی یہ حدیث ادھر دیکھو ذرا, ایک ایک جملے پہ آپ کو بولنا ہوگا. میں نے کہا اگر ان بابوں کو مانتا تو مسلم شریف کی حدیث پتہ یہ کیا بتاتی ہے؟ نبی پاک نے بزرگ کی طرف بھیجا ہے. حالانکہ دیکھا جائے نا حضرت فاروق اعظم کا رتبہ بھی اویس کرنی سے زیادہ ہے, حضرت مولا علی کا رتبہ بھی فاروق اویس کرنی سے زیادہ. لیکن نبی پاک پھر دعا کے لیے بھیج رہا. کیوں؟ جملہ سننا, نبی بتا رہے ہیں اللہ والا جہاں بھی ہو جایا بھی کریں, چل کے دعا کروایا بھی کریں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے, اور یہ بات عقیدے والے بندے کو بڑا مزہ آئے گا, اور یہ تو آستانہ عقیدے کی پہچان رکھتا ہے نا. توجہ. اچھا یار یہ سوچنے کی بات ہے نبی پاک نے حضرت فاروق اعظم اور حضرت سیدنا مولا علی ان دونوں کو کیوں بھیجا؟ صحابی تو اور بھی تھے. سیدھے ہو کے بہو گے جی صوفی صاحب. ہاں ترس گئے نا میرے کان تیری سبحان اللہ واسطے. تھے ادھر ویکھے رہے میرے آلوں بیٹھے ہو. اب ذرا بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. انہاں دونوں کیوں کلے ہے؟ شارح نے حدیث نے 2 نقطے بیان کیے ہیں اور بڑے کمال کے. پہلا, نبی پاک کو پتا تھا کہ یہ تب تک زندہ رہیں گے اور ان کی ملاقات ہوگی. علم غیب کی بات سن کے آپ خوش ہوئے. ہن اگلی گل بھی سنیا آجے. دوسری بات یہ تھی ان دونوں کو بھیجنے کا کہ مدینے سے یمن کا سفر بڑا لمبا سفر ہے, تو فرمایا یہ اکیلا علی جائے گا تو اکیلا اتنا لمبا سفر کرنا مشکل ہوتا ہے, کوئی یار نال ہونا چاہیے. اکیلا عمر جائے تو اکتا نہ جائے, کوئی یار ہوئے. تو فرمایا عمر تے علی جڈے گہرے یار نے کوئی ہو رہے ہی نہیں. یہ ان کی یاری کی طرف بھی اشارہ تھا. بندہ لمبا سفر کدی بھی یار تو بغیر نہیں یہ کر سکتا.
اور میں آپ کو ایک اس آستانے کی برکت سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، سن لو، اپنا یار کوئی نہ کوئی چنگے ستھرے کو 2-4 رکھیا کرو۔ میں پہلی مرتبہ حضرت قبلہ 2009 میں دورہ حدیث میں کرتا تھا، جب میں عمرے پہ گیا تو مجھے نا وہ سنی ویڑے دے اندر، ہوں تو اتنے ہونا بند کرتا، وہ سنی ویڑے دے اندر مینوں ایک نا بزرگ ملے، اینا بزرگاں طرح سن تے بڑے ہی پہنچے سن۔ مینوں کہندے اوے منڈیا کہدے نال آیا؟ میں کہ اپنی اماں دے نال آیا۔ کہندا پتر گل ٹھیک ہے، پر ایندا تو جدی آنا ہی نا یا اپنے یاراں نال آیا کر تے یا اپنی بیگم نال آیا کر۔ تب میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں آخیا، میں کہ حضور مینوں نا دی سمجھ کوئی نہیں آئی، میں طالب علم بندہ، مینوں گل تو سمجھاؤ۔ سارے میرے پرا ذرا غور دے نال سن کے سمجھے آ جے، یہ صوفیانہ نکتے ہوتے ہیں، یہ کتابوں میں نہیں ہوتے، یہ سینہ بسینہ ہوتے ہیں۔ میں کیا بزرگا ایک گل تے مینوں سمجھا۔ انہیں کہا پتر یہ دس مینوں آؤ جڑا نبی پاک دا روزہ ہے یہ کتنے بنیا ہے؟ تیرا علم تینوں کی کہندا ہے؟ میں کہہ رہی حضرت اما عائشہ پاک دا حجرہ ہے۔ تے فرمایا تینوں پھر نہیں سمجھ آئی کہ نبی پاک دسنا چاہتے نے مینوں بھی سکون اپنی بیگم دے حجرے دے وچ ہی ہے۔ حضرت بڑی گہری، میں آخیا بابا کمال کر چڑے۔ تے جڑی اگلی گل ہے سن کے دیکھا جے کوئی چوپ نہیں رہے گا۔ کہندا تینوں پتہ ہے پھر نبی پاک دے نال کون نے؟ جزاک اللہ۔ میں نے کہا ایک حضرت ابو بکر، ایک عمر، کہندے اے یار نے نبی دسنا چاہتے نے مدینے سکون لے رہا ہے تو یا کارانی نال آیا جے یا یاراں نال آیا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ آج کے بعد جب بھی جاؤ گے اپنے یار دے نال جائے، کوئی ایک گہرا یار لنگوٹیا بیلی اپنا لے جائے جے، لے چاس نو چاس نہ آوے تے روپیے واپس اپنے گھر والے نال لے جے، سکون دے وچ رہو گے انشاءاللہ۔ انڈرسٹینڈ کیا ہے آپ سبھی حضرات نے بات کو؟ ہائے میرے اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عمر اے علی آپ نے جانا ہے، یاراں نو کٹھا کیتا۔ تو جو کہتے ہیں ان کی لڑائیاں ہی بہت تھیں، تو میں نے کہا حدیث تو بتاتی ہے پیار تھا۔ مڑیا گوڈے چھڑے نہ نال والا بھی بیچارہ سست بیٹھا، تھوڑا جا جاگ میرا چان ہے ادھر دیکھیں ناراض، میں حدیث آخری ہے لیکن میرا اپنا رنگ ہے سبق سنانے کا۔ اچھا ان دونوں کو پتہ کیوں بھیجا؟ ایک وجہ یہ تھی کہ یاری لگ جائے، دوسری وجہ یہ تھی کہ تب تک انہوں نے زندہ رہنا تھا۔ او بھائی غور کرے جے۔ تیسری بات پتہ کیا ہے؟ اے جے جنوں کہندے نے تشریحات سمریہ، اے جے، اور وہ کیا ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے بندہ جب درسامی کرتا ہے تو باب تو کھلتے ہیں نا اللہ کی رحمت سے۔ میں نے کہا حضرت عمر اور حضرت علی نو پتہ کیوں کلیا؟ حضرت عمر نو اس واسطے کلیا ہے بھئی جانا سی آج ولی والے پاسے، نقطہ سمجھے، جانا سی آج ولی والے، حضرت ویسے کرنی ولی تے پکے نے نا، ولی والے جدو کلیا تے حضرت عمر نو کلیا ہے اس واسطے کہ جس راہ تے عمر ٹر پوے اس راہ تے شیطان نہیں ٹردا۔ کئیاں نو سمجھ آ گئی، کئیاں نو اجے کوئی نہیں آئی بھی میں کی آکھیا ہے۔ ولیوں کی طرف عمر کو اس لیے بھیجا ہے کہ اس راہ تے عمر نو چلا کے شیطاناں نو لا چھڑیے تے انساناں نو چڑھا چھڑیے۔ اس واسطے ولیاں والے پاسے ہمیشہ انسان آ سکتا ہے، شیطان اللہ اللہ تے خیر صلاح۔ اچھا ہن کئی کہن گے نہیں تاری صاحب تھوڑا جذباتی بندے ہیں اور یہ جناب لیا ایویں گل نو لپیٹ کے لے آوندا ہے، لے جداں کہ میں میرا مدرسہ نہیں ہے، میں شیخ الحدیث نہیں ہوں، ساڈا دارالعلوم نہیں ہے، اسی نہیں انہیں بچے پڑھائے۔ اور میں کہا کھلو، نبی پاک نے ساتھ مولا علی کو اس لیے بھیجا تھا کہ آج جانا ہے ولی والے پاسے، تو جے علی ورگا عالم ولی کو لے جا سکتا ہے تو نکے نکے مولویاں تسی کیوں نہیں جا سکتے ہو؟ ہائے 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 ہائے۔ اب سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ یہ دو نکتے تھے جس کی وجہ سے جن کو علم کا گمنڈ ہے ان کا غرور توڑ دیا مولا علی کو بھیج کے کہ اگر علی جیسا عالم، علی جیسا ولی اگر یہ ولی کی طرف سفر کر سکتا ہے تو تانوں موتاں پیندیاں نے، کرو ہاں سفر۔ ہن ڈھلے پہ گئے جی، اوئے مولوی سیدھا ہو گیا جی۔ آج تو میں نے بہت سارے جملے ویسے ڈیلیٹ کر دیے ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا، موسم ٹھیک سی، تھوڑا سا ان کو لیس دے دیا ہے میں نے۔ اور حضرت فاروق اعظم کو اس لیے بھیجا کہ اس رات شیطان کوئی نہ رہے، ولیاں والے پاسے شیطان آج وہ ہیں کہ میں فیصل آباد نا سمن آباد کے علاقے میں نے درس قرآن دیا 4 سال۔ علامہ عمر فاروق صاحب تمہیں گال سنا بڑی ٹوری جی، میں نا درس قرآن تے بندہ ایک آ کے کہنا میں یار بھی نہیں کھانا، تو میں کہا میں تیری محنت کی ہے، آپ کو پتا میرا مزاج، چل پر سائڈ تے میں باقی کھاندے نے کھان دے، انہوں نہ سمجھ نہ آئی۔
دوبارہ پھر میں کمرے بیٹھا مگر میں نے ایک بات کرنی، میں کرو جی، میں نے ایک مرتبہ 11ویں کھائی تھی، میں انگلی سانگ مار کے الٹی کر چھڈی. میں کہا ویسے میرا ابا ہوں، میرے والد صاحب ابھی بھی حیات ہے، میں کہا میرا ابا کہندا ہوندا کتے نو کدی کھیر نہیں پچدی. تو آج جی چھاتر، میں پروفیسر ہوں، آپ نے مجھے کیا کہہ دیا؟ میں تو تاج کیوں پڑھیندا ہے؟ پرو جا، چل دوڑ جا. میں گیا. اللہ کے بندے کچھ حیا کرو، اگر تمہارے نصیبوں میں نہیں ہے تو اسی تانوں رکا لکھیا بھی 11ویں کھا یا نہ کھا. میں کہتا ہوں اس رات شیطان آ سکدا، اے کو لنگر بھلے چکے کھا بھی لوے نا تو سائیں باہر کھڑا چھڑ دے. اس واسطے جنہ لنگر کھاندے ہو حلال کریا کرو، بزرگوں کے پاس بھیجنا نبی کی سنت ہے، جانا صحابہ کی سنت ہے، اور پھر وہاں دعا کروانا یہ بھی ان کی سنت ہے. آپ مت گھبرایا کریں کہ اسی بزرگاں دے کول کیوں آنے ہیں. اور یہ بھی میں بتا دوں، یہ مقدمہ ابن خلدون میں لکھا ہے، فرمایا کہ جب اللہ کا ولی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی پرواز اور طاقت پہلے سے بڑھ جاتی ہے. تو کہا کیوں بڑھتی ہے؟ فرمایا جب تک وہ زندہ تھا تو اس کی روح ایسے تھی جیسے شیر ایک پنجرے میں بند ہے، وہ اپنی طاقت کے جوہر نہیں دکھا سکتا. فرمایا جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی روح پنجرے سے نکل جاتی ہے. غوث پاک بغداد میں ہو، پکارنے والا یہاں سے پکارے تو اللہ کی رحمت سے غوث پاک آ جاتا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جی نعت ادھر سن لو بھائی. اچھا بھی میں نعت بھی پڑھ لیتا ہوں تو اے درویش بیٹھا کہندا نعت سناؤ، تہاڈی کی صلاح ہے دسو؟ سور والیاں کول سن دیو، اج بے سورے نو سن کے ویکھو. اے کھولی بھی یہ کوشش کو ذرا پھر میں نعت بھی سنا دوں. اگر آپ بیٹھیں گے نا تو مجھے لطف آئے گا، چونکہ نعت خوانی کا بھی ایک ادب ہوتا ہے نا. آپ تشریف رکھیں، میں سنا دیتا ہوں. لو بھائی کیمرے والے ہو، تہاڈا نواں کلپ بن گیا بھی مولی نعت بھی پڑھ لیندا ہے. آئیے ذرا کلام اعلیٰ حضرت پڑھتے ہیں. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اور سورج الٹے پاؤں پلٹے اور چاند اشارے سے ہو چاہت، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. جس نے کہا ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، میں نے کہا اگر اللہ ہی کافی ہوتا تو پھر کلمے میں محمد رسول اللہ کیوں آیا ہے؟ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. کیوں ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اور بہت وزنی شعر ہے، اعلیٰ حضرت کے دیوان میں بڑے بڑے شعر ہیں، پر جڑا بندے دی جان کٹ کے پا چھڑدا ہوا شعر جے. آپ نے فرمایا تجھ سے اور ہائے 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 دبکا ویکھ اعلیٰ حضرت نے ماریا. بس ساڈے دبکیاں تو ڈر دے جے. میں کہا تکڑا ہو کے ماریا کر دبکا. اب منکرہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منافق دور ہو. کیوں ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے اور جنت. اور اعلیٰ حضرت کا اگلا شعر سنیے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ قبر میں لہرائیں گے
حشر چشمے نور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے قبر جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. اور شعر بہت ہے آخری سنیے. اے رضا اچھے رضا میٹھے رضا پیارے رضا اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. میرا خیال ہے کہ یہ جو میں نے حدیث آخری بیان کی ہے نا بزرگوں نے فرمایا کہ ذرا یہ بھی پڑھ دیا جائے. نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے. میری سور شور تو کوئی نہیں پر بے سرے نے سنو. زندہ باد زندہ باد. نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے. ہر وقت نے جدا اشکاں دے پھر معاف خطاواں ہوندیاں نے. یعنی جب آنسو بہتے ہیں نا تو اللہ معافی عطا کر دیتا ہے. دیوانے نہیں او دانے نے جو تر ولیاں دے جاندے ہیں. بڑے دانا بندے ہیں جو ولیوں کے در پہ جاتے ہیں. دیوانے نہیں او دانے نے جو تر ولیاں دے جاندے نے. نبیاں ولیاں دے مزاراں تے سب ختم سزاواں ہوندیاں نے. نبیاں ولیاں دے مزاراں تے سب ختم سزاواں ہوندیاں نے. لے فیض داتا حجویری تو بابا صاحب کو تو آپ کو پتا ہے نا حضور بابا جی نگینہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو تو غیبی دستار بھی ملی ہوئی تھی نا. کیا روحانی رشتہ تھا. علم لدنی کے بادشاہ تھے. آپ کیا فرماتے ہیں. لے فیض داتا حجویری تو خواجہ اجمیری کہندے نے. لے فیض داتا حجویری تو خواجہ اجمیری کہندے نے. ایتھے ناقص کامل جو آوے سبناں نوں عطاواں ہوندیاں نے. ایتھے ناقص کامل جو آوے سبناں نوں عطاواں ہوندیاں نے. بنا مرشد کامل دے سالک کدی عشق دا راہ نہیں نہ مل بیٹھی. مرشد تو بغیر کدی اس راہ تے نہ چڑھی. تشریح اے وے حضرت سلطان باؤ فرماندے نے. ہن تسی میری تار چھیڑ دے پئے ہو. بول دے ماں بولو تے صحیح نا یار. ہائے آپ فرماندے نے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا. او بے سورے تے بھی سبحان اللہ بولو. مدینے چل کے گواچو. بولو تو صحیح نا. علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے ہیں.
دھڑکے ہیں چلے کٹے پر رب نہیں ملے تے کی لینا چلیا بڑھ کے ہیں تے جاگ بنا تشریح کرنا لگا جے جاگ بنا ایسے مرشد کامل ہو نا جاگ بنا اور دودھ جم دے نہیں باہو تے بھامے لال ہو کڑ کڑ کے اس کا یہ مطلب ہے بھائی آپ جو مرضی کر لیں جب تک مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے. آپ نے مکان مفتی احمد یار خنیمی نے اس کی تشریح کی تسی مکان بنا لیا کوٹھی بنا لی ویرنگ کر لی جدوں تک تہاڈا تعلق ٹرانسفارمر نال نہیں ہویا بلب نہیں جے بلنے جب تک تمہارا تعلق اللہ کے ولی سے نہیں ہوگا دل کی روشنی جل سکتی تو اس واسطے اللہ کے ولیوں کے ساتھ تعلق جوڑیے دا مطلب ہے. اور میں یہ شعر پڑھتا ہوں بنا مرشد کامل دے سالک کدی عشق ڈرانا بل بیٹھی اس راہ وچ شیطان جیا کئی اور بلاواں ہوندیاں نے کلا جائیں گا تو کسی شیطان دے اچھے چڑھ جائیں گا. اور آپ اگر دیکھیں شیطان اور انسان سے بچاؤ کے لیے سر سے لے کر پاؤں تک اگر سنت مصطفیٰ کی تصویر نظر آئے تو سمجھ لو پیر کامل انسان ہے تمہارا. اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.